ناظرین، میر صادق کون تھا؟ میر صادق کی قبر پر لوگ اب تک گندگی، تھوک اور نجاست کیوں پھینکتے ہیں؟ میر صادق کو غدار کیوں کہا جاتا ہے؟ اور میر صادق نے کس بنا پر ٹیپو سلطان سے غداری کی تھی، حالانکہ وہ تو اس کا خاص وزیر تھا؟ ٹیپو سلطان کی موت، اس غداری کا سبب کیسے دردناک طریقے سے ہوئی تھی، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک انسان کی غداری کی قیمت 200 سالہ غلامی کی صورت میں کیسے ملی تھی۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈبل این انفو کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، تاریخ اپنے دامن میں وفا اور بے وفائی، خدمت اور دھوکہ دہی کی ہر قسم کی علامتیں محفوظ رکھتی ہے، لیکن بعض کردار ایسے فیصلہ کن وار کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے شرمناک علامت بن کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ یہی حال ہماری تاریخ کے اس کردار کا بھی ہے جس کے بارے میں ہماری نوجوان نسلیں تقریباً لا علم اور نابلد ہیں۔ ناظرین، میر صادق ریاست حیدرآباد دکن کا ایک شہری تھا۔ یہ سلطان حیدر علی کا معتمد خاص تھا اور حیدرآباد دکن کے میر عالم کا بھائی تھا۔ مذہباً شیعہ اور اجمی النسل تھا۔ میر صادق متحدہ ہندوستان میں میسور کے سلطان ٹیپو سلطان کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ سلطان حیدر علی نے ایک مرتبہ اسے معزول کر دیا تھا، اگرچہ پھر بحال بھی کر دیا تھا، لیکن میر صادق نے یہ بات دل میں رکھی اور اپنی توہین کے انتقام پر تلا ہوا تھا۔ تیسری میسور کی جنگ کے بعد ٹیپو سلطان نے اصلاحات کی، ایک مجلس قائم کی جس کا نام زمرۂ غم نباشد رکھا، اور اس مجلس کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ عوام میں سلطنت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، لیکن میر صادق نے اس مجلس کو ناکام بنا دیا۔ ناظرین، میر صادق کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ وہ سلطان تک کوئی بھی خبر نہ پہنچنے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے تیسری اور چوتھی انگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے شکست کھائی تھی۔ سلطان ٹیپو نے میر صادق پر اتنا زیادہ اعتماد کر رکھا تھا کہ حکومت میسور کی مجلس شورا کا صدر تک بنا دیا تھا، حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی۔ ناظرین، برطانوی حکومت اور میسوری سلطنت کے درمیان کل 4 جنگیں ہوئی تھیں۔ 2 جنگوں کے اختتام کے بعد جب تیسری جنگ ہوئی تو اس کے اختتام پر حکومت کی بہتری کے لیے سلطان نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا نام زمرۂ غم نباشد رکھا۔ میر صادق نے اسے ناکام بنا دیا تو ٹیپو سلطان کو اس کی غداری کا علم ہو گیا، مگر وہ موقع کی طاق میں تھے۔ افسوس کہ انہیں وہ موقع میسر ہی نہ ہو سکا۔ سلطان نے اپنے آخری دن میر صادق سے کہا تھا کہ ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے آگاہ نہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا مزہ جلد ہی چکھو گے اور تمہاری آئندہ نسلیں تمہارے سیاہ کارناموں کی نحوست سے ایک ایک دانہ کی محتاج ہوں گی۔ میر صادق نے انگریزوں سے اپنا تعلق اس قدر استوار کر رکھا تھا کہ یہاں کی ساری خبریں ان تک پہنچا دیتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ باہر کی کوئی بھی خبر ٹیپو سلطان تک نہ پہنچ پائے۔ انگریزی فوج انہی جیسے غداروں کی مدد سے سری رنگا پٹنم میں داخل ہوئی تھی اور ٹیپو سلطان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس نے قلعے کے ایک حصے میں شگاف بھی ڈال دیا تھا۔ سلطان نے حفاظت کے لیے وہاں اپنی فوج تعینات کر دی تو میر صادق نے تنخواہ دینے کے بہانے میسوری فوجیوں کو وہاں سے نکال کر باہر کر دیا تھا۔ شگاف جوں ہی خالی ہوا، انگریزی فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور یہ سارا واقعہ 4 مئی کو پیش آیا تھا۔ یہی وہ موقع تھا کہ فرنگیوں اور ٹیپو سلطان میں خون ریز جھڑپیں ہوئی تھیں۔ 4 مئی کو میر صادق کے مشورے سے انگریزوں نے حملہ کر دیا اور میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا تھا جو فصیل کی حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی تو وہ پیادہ گھوڑے اور منتشر فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب سپاہی اپنی قوت کھو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ میر صادق نے وہ دروازہ بھی بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر ٹیپو سلطان دروازے سے باہر آ گئے اور وہ باہر آ کر انگریزوں سے صلح کر لیں گے اور میرا انجام بہت برا ہوگا۔ ناظرین، جب سارے دروازے بند ہو گئے تو ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میر صادق کے ساتھ ساتھ اس سازش میں میر غلام علی، میر قمر الدین،
میر قاسم علی اور ہندو وزیر مالیات پورنیہ بھی شامل تھا۔ یوں ٹیپو سلطان شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہہ کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے اور میر صادق عبرت کی علامت بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ سلطان نے ایک ہمدرد نے میر صادق کی یہ غداری دیکھی تو موقع پا کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ اس کی حالت کچھ یوں ہوئی کہ اس کی لاش کئی دنوں تک یوں ہی پڑی رہی اور اس کی بدبو پوری فضا میں پھیل چکی تھی۔ میر جعفر اور میر صادق کی غداریاں اب استعارہ بن چکی ہیں اور میر صادق کی اولاد کو انگریزی سرکار سے مراتب ملی، لیکن بڑی ذلتوں کے ساتھ۔ جب بھی انہیں وظیفے یا مراد کے لیے بلایا جاتا تھا تو اس طرح سے اعلان ہوتا، غدار کی اولاد حاضر ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے ان کم نصیبوں کے سلسلے میں یہ کہا تھا اور بالکل درست کہا تھا کہ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کی شہادت کے موقع پر ایک جرنل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سلیوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی بھی طاقت ہماری راہ نہیں روک سکتی۔ ٹیپو سلطان لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور اس کے سارے خاندان اور عورتوں کو قید کر لیا گیا۔ شہادت کے بعد ٹیپو سلطان کی لاش کو محل کے اندر زنان خانے میں بھیجا گیا تاکہ اہل خانہ اس کا آخری دیدار کر سکے۔ یہ وہ وقت تھا کہ میر صادق اور دیوان پورنیہ جیسے غداران وطن خوف اور دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام لنڈھا رہے تھے اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ ناظرین، سلطان محسور کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ فوجیوں کے دو رویہ قطار نے کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل اور سپوت کے جنازے کو سلامی دی۔ میسور کی گلی کوچوں سے نالہ و آہ شیون بلند ہو رہا تھا اور ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے۔ اور یوں 17 سال کی عمر میں بہادری اور جرت کے ساتھ لڑنے والا اور سلطنت میسور قائم کرنے والا صرف ایک شخص کی غداری کی وجہ سے آج جام شہادت نوش کر کے اپنا سارا میسور غلامی کی صورت میں انگریزوں کو دے کر چلا جا رہا تھا۔ تاریخ ٹیپو سلطان جیسے بہادروں کو بھی ہمیشہ یاد رکھے گی، لیکن میر صادق جیسے غداروں کو بھی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل NN انفو کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔